بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام نور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک شوکت اسلام کا دن ہے، عزت اسلام کے اظہار کا دن ہے. اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے. یہ فرق کر دینے والا دن ہے. اسے یوم فتح اسلام بھی کہتے ہیں. یہ اسلام کی فتح کا دن ہے. اسے یوم الوفا بھی کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی حضور سے وفاؤں کے اظہار کا دن ہے. اور قرآن مجید میں اسے یوم بطشۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. یہ اللہ کی بڑی پکڑ کا دن ہے، سخت پکڑ کا دن ہے. قرآن مجید سورہ دخان کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. فرمایا بے شک جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یہ اللہ کی سخت پکڑ کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سا دین اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے اور کون سا دین حق ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور بے شک بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اس دن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ اگر دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اگر رسول اللہ کے سچے وفادار بنو تو کیسے قلت کثرت پر غالب آتی ہے. کس طرح قلت کثرت پر غالب آ جاتی ہے. کہاں 1000، کہاں اس دور کا جدید اسلحہ، کہاں افرادی قوت، اور کہاں کرائے کے قاتل اور اجرتی قاتل اور بڑے بڑے جنگجو، اور کہاں امام الانبیاء کی چند جاں نثار. 1000 کے مقابلے میں بے سر و سامانی کی حالت میں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ اسلحے ہیں، نہ بھالے ہیں. بس امام الانبیاء پر ایک مان ہے اور ایک توکل کی دولت لے کر، ایک وفا شیاری وفاداری کا نور لے کر یہ حضور کے ساتھ چلے ہیں. 313 تعداد ہے، کمزور ہیں، لاغر ہیں، اور شروع ابتدائی اسلام ہے اور مشکل دور ہے اور اختیاری فقر ہے، غربت ہے، آزمائش ہیں. صحابہ کرام کی وفا کا اظہار کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے معمولات نہیں دیکھے، اولادیں نہیں دیکھیں. یہ نہیں دیکھا کہ ان کے مقابلے میں ہم مارے گئے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. کمزوری اور اس عالم قسم پرسی میں صحابہ حضور کے ساتھ چلے ہیں. اس پر میں نے 4 مصرے لکھے ہیں. میں نے کہا قدسی بھی ہیں حیراں اس جذبہ دین پر، قدسی بھی ہیں حیراں اس جذبہ دین پر، کہ یہ قافلہ عشق و مستی کیا کرنے چلا ہے. اور تھکے ہوئے قدموں سے محمد کا یہ لشکر اسلام کو قدموں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. تھکے ہوئے قدموں سے محمد کا یہ لشکر اسلام کو قدموں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. انہوں نے اپنی غربت اور اپنے معاملات، اولادیں اور اپنی بیویاں، اپنے کاروبار نہیں دیکھے، انہوں نے حضور کے دین کی طرف دیکھا ہے. اب اس کا جو پس منظر ہے اور وجوہات ہیں وہ ایک تفصیل طلب مضمون ہے، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مخصوص ہے تو میں لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کو واقع بدر کی طرف لے کے چلتا ہوں. جب کفار تیاری کر رہے تھے، مشرکین سازشیں کر رہے تھے، اور ایک بڑا لشکر تیار کر کے اس ارادے کے ساتھ چلے ہیں کہ ہم معاذ اللہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے اور معاذ اللہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. بڑے بڑے اجرتی قاتل انہوں نے ساتھ لیے، بڑے بڑے جنگجو انعام کی لالچ میں، اور پوری دولت اکٹھی کر کے وہ چلے ہیں معاذ اللہ اسلام کو مٹانے کی خاطر. واقعہ بدر سے کچھ پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ مکرمہ میں تھے. ان کے تعلقات تھے امیہ کے ساتھ، پرانے تعلقات تھے، قبول اسلام سے بھی پہلے تعلقات تھے امیہ کے ساتھ. امیہ جو بڑا ظالم تھا، حضرت بلال حبشی پر بڑے ظلم کرتا تھا، امیہ کے ساتھ تعلقات تھے. تو جناب سعد بن معاذ آئے ہیں مکے میں اور بیت اللہ میں حرم کعبہ میں طواف کر رہے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل آیا. ابو جہل نے دیکھا سعد بن معاذ بے خوف و خطر بیت اللہ کا طواف کر رہے، آگے بڑھا
اور طواف میں روک دیا. کہا ساتھ تیری اتنی جرت ہے، تو مدینے سے مکے آئے اور بیت اللہ کا طواف کر کے اور بے خوف و خطر واپس چلا جائے. حالانکہ تم لوگوں نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، تم نے پیغمبر اسلام کو ان کے وفاداروں کو پناہ دی ہے، تم تو ہمارے دشمن ہو. کیونکہ یہ کلیہ ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. تو ابو جہل نے کہا تو نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے اور تو بے خوف و خطر یہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. جب اس نے پنجابی میں کہتے ہیں تڑی دکھانا، تڑی دکھائی نا، تو سعد بن معاذ نے کہا ذرا ہوش سے گفتگو کر، ہوش سے بات کر. جس دولت پر تجھے بڑا ناز ہے نا، ملک شام میں جا کے اپنا سامان بیچتے ہو اور بڑے وہاں سے روپے پیسے کما کے لاتے ہو اور درہم و دینار کماتے ہو، تو ہمارے قریب سے گزر کے جاتے ہو، تمہیں روک لیا جائے گا. تمہارا روٹ ہمارے قریب مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے، تو یہ ساری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی. جب آپ نے ابو جہل کو جواب دیا تو امیہ آگے بڑھا. امیہ اگرچہ آپ کے ساتھ پرانے تعلق والا تھا، لیکن تھا تو وہ مشرکین مکہ کا ساتھی. تو کہنے لگا ساتھ خبردار، یہ قریش کا سردار ہے، ابو جہل اس کا نام ہے، اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرو، تمہیں نہیں پتہ کس آدمی کے سامنے بات کر رہے ہو. تو اب جناب سعد کی غیرت نے جوش مارا. آپ نے فرمایا امیہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، تیرے بارے میں بھی میرے رسول نے پیش گوئی کر رکھی ہے، تو بھی ذرا نچلا بیٹھ. تیرے بارے میں بھی میرے کریم نے پیش گوئی کر رکھی ہے کہ ان قریب ایک لشکر کے ہاتھوں تو عبرتناک موت مرے گا، عبرتناک موت مرے گا. امیہ نے کہا کیا یہ لفظ اللہ کے رسول کے لفظ ہیں، تمہارے پیغمبر کے لفظ ہیں؟ فرمایا ہاں میرے پیغمبر کی پیش گوئی ہے. امیہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، تھر تھر کانپے، اور ایک روایت میں پیشاب بھی نکلا ہے اس کا، یوں اس کی ٹانگیں کانپی ہیں اور پیشاب نکلے. تو دوڑا دوڑا گھر گیا اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا آج میں یہ خبر سن کے آیا ہوں. اگرچہ وہ مشرک ہے پر وہ مانتا تھا یہ زبان جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ پیغمبر جو فرما دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. ہمارے امام نے ایسے تو نہیں لکھ دیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہنے لگا یہ پیغمبر اسلام نے پیش گوئی کی ہے، تو ان کی زبان سے جو فرمان نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے. بیوی نے سنا تو بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی. کہنے لگے امیہ اب تو نہیں بچتا، کیوں؟ میں بھی مانتی ہوں پیغمبر اسلام جو کہہ دیتے ہیں ان کا رب اسے پورا کر دیتا ہے، جو امام الانبیاء فرما دیتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. اور پھر یہ بدر میں جانے سے ڈرتا تھا، امیہ بدر کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اسے تو ابو جہل نے اور عتبہ نے اسے شرمندہ کیا کہ تو سردار ہو کے نہیں جا رہا تو باقی لوگ کیسے جائیں گے، ہماری عزت کا سوال ہے. تو یہ شرمندگی کے مارے ساتھ چلے، ورنہ ایک جانا نہیں چاہتا تھا، یہ مانتا تھا پیغمبر اسلام جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. مشرکین وہاں سے لشکر لے کر نکلے ہیں. مدینہ منورہ میں خبر پہنچ گئی کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے مشاورت کی. اب طویل واقعات ہیں اور بے شمار واقعات ہیں. یقین جانیے گزشتہ کئی سالوں سے یہ طالب علم بھی یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، جمعہ کے موقع پر دیگر مواقع ایسے آتے ہیں جہاں بیان کیا جاتا ہے. وہی چند ایک روایات جو ہم بچپن سے علماء سے بزرگان دین سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں. لیکن اس دفعہ میں نے سیرت حلبیہ اٹھائی ہے اور میں حیران ہو گیا ہوں. یہ تو ایک طویل ترین واقعہ ہے، بے شمار معجزات ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں اور بے شمار عظمتیں ہیں، بے شمار اسرار ہیں جنہیں بہت کم بیان کیا جاتا ہے. تو تیاری کی گئی تو یہی طے پایا کہ ہم باہر جائیں گے. ایک دوسرے قافلے پر بھی ارادہ تھا، ابو سفیان کا قافلہ تجارتی تھا، لیکن بعد میں وہ بچ کے چلا گیا. تو اللہ نے حضور کو اختیار دیا، دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو. تو یہ طے پایا کہ یہ جو مشرک آ رہے ہیں نا پوری قوت کے ساتھ، انہی کا سر قلم کیا جائے، انہی سے مقابلہ کیا جائے. اب اہل مدینہ جوش و خروش میں حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. کچھ ایسے نفوس ہیں جو حضور کے ساتھ نہیں جا سکے بعض مجبوریوں کی بنا پر. مثلا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو زوجہ ہیں بی بی سیدہ رقیہ شہزادی رسول، آپ بیمار تھیں تو امام الانبیاء نے فرمایا عثمان تم رقیہ کے پاس ٹھہرو، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، بیمار ہے. اور وہی ہوا کہ بدر کی خبر جب آئی ہے نا مدینہ منورہ، تو جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہو رہی تھی. سیدہ رقیہ کا یوم وصال 15 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے. اسی طرح حضور نے جناب ابو لبابہ کو مدینہ کا والی مقرر کیا، انہیں مقام روحہ سے واپس بھیجا گیا، اور ابن ام مکتوم کو امام بنایا گیا، اور جناب حضرت عاصم کو قبا والوں کا امام بنایا گیا.
کیونکہ شہر بھی تو اس طرح چھوڑ کے نہیں جانا، وہاں نمازیں بھی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو وہ سارے معاملات حضور ان کے حوالے کر کے پھر یہ لشکر چلا ہے۔ اس غزوہ کی تیاری کی گئی تو سیرت حلبیہ میں ہے کہ اس کا جو پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا، سفید رنگ کا پرچم تھا، جسے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ جو میدان احد کے شہید ہیں، اور عظیم و شان شہادت ہے جناب مصعب بن عمیر کی۔ انشاءاللہ میں جب ہم مقام احد کے حوالے سے گفتگو آئے گی تو اس تناظر میں جناب مصعب بن عمیر کا تعارف کروایا جائے گا۔ جناب مصعب بن عمیر نے یہ پرچم اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ دو پرچم اور بھی تھے، سیاہ، دو سیاہ اور پرچم بھی تھے۔ ایک پرچم سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر کا بنا ہوا تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا، سیدہ عائشہ کی چادر کا پرچم تھا، اسے جناب سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ بعض نے کہا سعد بن معاذ نے نہیں، ایک اور انصاری مسلمان نے اٹھا رکھا تھا۔ اور جس نے وہ پرچم اٹھا رکھا تھا نا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر مبارک کا پرچم، اس کی جب اولاد چلی ہے تو اس کی 5ویں پشت میں امام شافعی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام شافعی کی ولادت، امام شافعی کے آباء و اجداد میں 5ویں پشت میں وہ انصاری مسلمان ہیں جنہوں نے بدر میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر تطہیر کا پرچم اٹھا رکھا تھا۔ اور ابن اسحاق نے تو اس بات کو بیان کیا کہ خیبر سے پہلے کسی جنگ میں پرچم نہیں اٹھایا گیا، یہ تاریخی اختلاف ہے۔ تو پرچم سفید رنگ کا تھا۔ اور جب یہ قافلہ چلا ہے، جب یہ قافلہ نکلنے لگا تو حبیب بن جصاف یہ خزرج کا سردار تھا۔ دو قبیلے تھے، بڑے قبیلے، اوس خزرج، اوس و خزرج انہیں ملا کے پڑھا جاتا ہے مدینہ منورہ میں۔ تو خزرج کا سردار تھا یہ، نا علاقائی طور پہ ساتھ چلا کہ مکے والے وہاں سے ہم پر حملہ کریں، اور یہ ہیں تو مدینے والے، تو ہمارے علاقے پہ حملہ ہو رہا ہے، تو یہ علاقائی جو محبت ہے نا اس میں ساتھ چلا۔ آیا اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو ہمارے دین پر ہے، ہمارے ساتھ وہی جائے گا۔ یہ بہت بڑا غیرت کا سبق ہے، بہت بڑا۔ مجھے 20واں 21واں سال ہے اب تبلیغ کرتے ہوئے، میں اس نچوڑ پر پہنچا ہوں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودو میں۔ غیرت جس عمر میں مل جائے یقین جانیے بڑے نفع کا سودا ہے، بڑی خیر کا سودا ہے۔ غیرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اپنی غیرت پر کبھی آپ کمپرومائز نہ کیجیے، غیرت پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں وہ مشکل وقت تھا جب چند تلواریں ہیں، چند افراد ہیں، اور دشمن 3 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ضرورت کے وقت ایک جملہ بولا جاتا ہے فلاں جانور کو بھی باپ کہہ لینا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ضرورت کے وقت تو فلاں کو باپ بلا لینا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ غیرت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے یہ غیرت کا سبق دیا ہے، غیرت کا سبق۔ فرمایا نہیں، ہمارے ساتھ وہی چلے گا جو ہمارے دین پر ہوگا۔ وہ 2 بار آئے ہے، حضور نہیں مانے۔ تیسری بار آیا ہے، فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا اب ہمارے ساتھ چل، تو نے اقرار کیا ہے، اب ہمارے ساتھ چل۔ تو غیرت بڑی چیز ہے چہانے تگودو میں۔ جب یہ قافلہ چلا ہے تو چند اونٹ ہیں، اور آپ جانتے ہیں بدر شریف کی حاضری، مقام بدر کی اس ناچیز نے بھی دی ہے۔ سامعین میں سے اکثر لوگوں نے مقام بدر پر حاضری پیش کی ہوگی۔ یہ جب اونٹ چلے ہیں تو ایک اونٹ پر 3 لوگ بیٹھا کرتے تھے، 3 لوگ ایک اونٹ پر بیٹھتے ہیں۔ اور امام الانبیاء، اچھا جو بیٹھتے ہیں نا وہ باریاں بدل بدل کے بیٹھتے ہیں، باریاں بدل بدل کے بیٹھتے ہیں۔ امام الانبیاء جس اونٹ پر سوار ہیں حضور کے ساتھ حضرت علی شیر خدا ہیں، اور مقام روحہ جہاں ایک کنواں بھی ہے جسے بیر روحہ کہا جاتا ہے، جس کا پانی بطور تبرک ہم پاکستان لے کر آتے ہیں، مقام روحہ تک ابو لبابہ حضور کے ساتھ گئے ہیں۔ مقام روحہ پر انہیں پھر والی بنا کر مدینہ منورہ کا واپس بھیجا گیا ہے۔ تو مقام روحہ تک وہ ساتھ گئے ہیں، اور ان کے بعد پھر ایک انصاری مسلمان تھا، اور جب حضور کی باری آتی اللہ کے رسول پیدل سفر کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہوں، ہم خدمت کے لیے ہیں۔ فرمایا نہیں، امام الانبیاء خود اترتے ہیں، دوسرے کو بٹھاتے ہیں، خود ساتھ پیدل چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور جناب عبد الرحمن بن عوف یہ ایک اونٹ پر تھے۔ اچھا ایک ایسا بھی واقعہ ہے مقام روحہ پر کہ ایک اونٹ تھا جو کمزور تھا، تو وہ تھک گیا، قدرے کمزور تھا، تو اس پر سوار تھے تو تھک کے بیٹھ گیا۔ امام الانبیاء قریب آئے تو فرمایا یہ کیوں بیٹھ گئے؟
یا رسول اللہ یہ تھک گئے، فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ امام الانبیاء نے پانی میں کلی فرمائی ہے، آدھا پانی اونٹ کے وجود پہ چھڑکا ہے، آدھا اسے پلایا ہے، آدھا اونٹ کے وجود پہ چھڑکا ہے، آدھا اسے پلایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے وجود میں کیسی بجلیاں بھر گئی ہیں، کیسی اس کے اندر طاقت آئی ہے تبرکات نبوی سے کہ وہ اونٹ اٹھا ہے اور اس رفتار سے گیا کہ سب سے پہلے مقام بدر میں پہنچا ہے، باقیوں سے پہلے مقام بدر میں پہنچا ہے۔ اس قدر وہ اس کے وجود میں طاقت۔ ہم نے آج تک بی بی حلیمہ سعدیہ کی اس اونٹنی کا ذکر ہی سنا ہے کہ امام الانبیاء کو سواری سے پہلے وہ کمزور تھی، جب بی بی صاحبہ حضور کو لے کر بیٹھی ہیں تو اس میں طاقت آ گئی ہے، یہ رہاسات تھے۔ تو یہ معجزے میں شامل ہے کہ وہ اونٹ جو تھک کے بیٹھ گیا، امام الانبیاء نے پانی پلایا ہے، پانی چھڑکا ہے، اپنا بچا ہوا پانی یعنی کلی فرما کر وہ بھاگا ہے اور سب سے پہلے مقام بدر میں پہنچا ہے۔ پھر جب یہ لشکر بدر میں پہنچا ہے تو پھر اس میں بے شمار واقعات ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پہلے یہاں ٹھہرا، پھر یہاں ٹھہرا، پھر جاسوسی کی گئی، پھر دیگر معاملات، وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اور پھر چرواہوں سے گفتگو کی گئی، پھر وہ زمین کی کیفیات کو دیکھا گیا، وہ طویل ترین مضامین ہے، حوض بنائے گئے، تو وہ طویل ترین مضامین ہیں، اسے ہم چھیڑنا نہیں چاہتے۔ جب یہ قافلہ بدر میں پہنچا ہے تو دوبارہ شمار کیا گیا ہے، دوبارہ گنتی کی گئی ہے، تو کیا دیکھا؟ تعداد تھی 313 تعداد ہے۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جیسے امام الانبیاء کو بتایا گیا رسول اللہ 313، حضور خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ پتہ ہے کس بات پر؟ فرمایا یہ تو جناب طالوت کے لشکر کی تعداد تھی۔ طالوت علیہ السلام کا جو لشکر تھا نا، تو جو جالوت کے مقابلے میں گیا، کفر کے مقابلے میں گیا، اس کے برابر تعداد ہے۔ اچھا، یہاں بعض میں اختلاف ہے، سیرت نگاروں میں، مورخین نے، بعض نے 313 لکھا ہے، بعض نے 319 لکھا ہے، اور روایات بھی ہیں۔ تو اس میں تطبیق اس طرح ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں بھی بدر میں شامل کیا جو مدینہ میں تھے، مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکے، جناب عثمان غنی یا دیگر جو میں نے نام بتائے ہیں، ابو لبابہ ہیں اور ابن ام مکتوم ہیں، حضرت عاصم ہیں، انہیں بھی شامل کر لیا ہے۔ بعض نے جو مقام روحہ تک آیا نا ابو لبابہ، انہیں شامل کیا، تو اس لیے یہ فرق آ گیا ہے۔ جو اکثر روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 313 تعداد تھی۔ اب مقام بدر کا یہ خاص موقع ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں، اور اللہ کرے جو الفاظ میں بولنے لگا ہوں وہ سامعین کے دلوں تک پہنچیں، اور اللہ کریم ان کیفیات کا نور ہمیں بھی اپنے کردار میں، طرز عمل میں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک اور لشکر بھی تھا، یہ مشاورت ہوئی کہ ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کریں یا ابو جہل کے لشکر کا سامنا کریں۔ تو مشاورت ہوئی تو یہی طے پایا کہ ابو جہل کے لشکر پر حملہ کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو وہاں صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی۔ اب صحابہ کرام کے جوابات سنیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، بڑے غیرت والے جملے بولے ہیں، بڑے غیرت والے۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے اس سے بھی غیرت والے جملے بولے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے جملے بولے ہیں۔ حضرت مقداد کا جواب سننے والے ہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، آپ اس پر عمل پیرا ہوں، آپ اللہ کا حکم پورا کریں۔ جہاں تک رہے گی ہماری بات تو ہمارے سر ہمیشہ جھکے ہوئے ہی پائیں گے، ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، ہم کوئی بنی اسرائیل تو نہیں کہ جو کھانے تو آسمان سے منزل من اللہ کھاتے تھے، آسمان سے نازل کیے جانے والے کھانے کھاتے تھے، اور جب لڑنے کی باری آتی تھی تو پاؤں پسار کے کہتے تھے موسیٰ جانے اور موسیٰ کا رب جانے۔ موسیٰ لڑے جا کے، موسیٰ کا رب لڑے، ہم کیوں لڑیں؟ حالانکہ وہ کھانے آسمان سے نازل کیے ہوئے کھاتے تھے، پر جب دشمنان موسیٰ سے لڑنے کی باری آتی، کفر سے لڑنے کا مقام آتا، تو وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی کہتے موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے۔ یا رسول اللہ، ہم نے فاقے بھی برداشت کیے ہیں پر ہم آپ سے وفا کریں گے، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم آپ سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور جناب مقداد کے اگلے لفظ سننے والے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، جب تک ہماری آنکھوں میں روشنی ہے ہم آپ سے وفا کریں گے، جب تک ہمارے وجودوں میں حرکت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے وجود چل پھر رہے ہیں، نہیں، حرکت کا لفظ ہے۔ جب تک جنبش ہے، ہلکی سی بھی جان ہے، جب تک ہمارے وجودوں میں حرکت ہے ہم آپ سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور یا رسول اللہ، یہ تو آپ ہمیں مدینہ سے بدر لے کر آئے ہیں نا، آپ ہمیں برق غماد لے جائیں، یہ حبشہ کا شہر ہے، ایتھوپیا کا شہر ہے، آپ ہمیں برق غماد لے جائیں، ہم وہاں بھی جائیں گے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ جناب مقداد نے یہ جواب دیا، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے، میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔
پھر حضور نے انصار کی طرف دیکھا، انصار مدینہ کے مسلمان جنہوں نے وعدہ کیا تھا عقبہ کی گھاٹی پر، آپ مکہ سے مدینہ آئیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم وہاں موجود ہوں گے۔ جب حضور نے انصار کی طرف دیکھا تو سعد بن معاذ کا جواب سننے والے، تمام انصار کی طرف سے سعد بن معاذ نے جواب دیا اور وفا کی حد کر دی ہے، حد کر دی ہے وفا کی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ عہد و پیمان باندھ چکے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کر چکے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے آپ بھی سچے ہیں، جس خدائے واحد کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی حق ہے، سچا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے وہاں عقبہ میں بیعت کی تھی یا وفا کا وعدہ کیا تھا تو خالی مدینہ کی حد تک کی وعدہ کیا تھا کہ آپ مدینہ میں آئیں، وہاں ہم آپ کی خدمت کریں گے، حفاظت کریں گے، مدینہ سے باہر نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جہاں لے کر جائیں گے ہم وہاں جائیں گے اور آپ کے ساتھ وفا کریں گے، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، جہاں چاہیں لے جائیں، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جس کو چاہے امن دیں، جس کے ساتھ چاہے لڑائی کریں، جسے آپ نے امن دیا اسے ہم نے امن دیا، جس سے آپ کی جنگ ہے اسے ہماری جنگ ہے، جس کے ساتھ آپ کی لا تعلقی ہے اس سے ہماری لا تعلقی ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہی پائیں گے۔ اور یا رسول اللہ، ہمارے مال سے جتنا حصہ آپ چاہتے ہیں آپ لے لیں، ہم کوئی مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، آپ ہمارے مالوں میں سے جتنا حصہ چاہیں آپ لے لیں، جو چاہے ہمیں دیں، بلکہ ہمارے حصے کا مال بھی لے لیں۔ یا رسول اللہ، جو آپ رکھیں گے نا وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا۔ یہ صحابہ کی وفا کوثر و سلسبیل کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ رکھیں گے نا وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا بجز اس کے جو ہمارے پاس ہوگا۔ جو ہمارا مال ہے اس سے پیارا ہمیں وہ مال ہے جو آپ قبول کریں گے، اور ہمیں وہ سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ، وہی ہمارا سرمایہ ہوگا، جو آپ لیں گے نا، ہمارا مال بھی آپ رکھ لیں، وہی ہمارا سرمایہ ہوگا۔ اور آخری الفاظ ذرا حوصلے سے سننے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جس کی بکی میں سا ہو، یہ جواب کوئی بڑا وفادار ہی دے سکتا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قسم ہے اس ذات بابرکات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یہ تو آپ ہمیں بدر میں لے کے آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں جاؤ جا کے دریاؤں میں چھلانگ لگا دو، جاؤ جا کے سمندر میں کود جاؤ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وجہ نہیں پوچھیں گے، وجہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں چھلانگ لگائیں، آپ حکم دیں ہم سواریوں سمیت جا کے دریاؤں میں کود جائیں گے، آپ بس حکم دیں، جیسے آپ کہیں گے غلام حاضر ہیں۔ آپ تصور تو کریں اس وقت اپنے صحابہ کی جانثاروں کی وفا سن کے امام الانبیاء کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے تو بدر والوں کے درجے اتنے بلند نہیں، انہوں نے وفا کا حق ادا کیا ہے۔ پھر مقام بدر پر صحابہ کرام نے مشاورت کی تو امام الانبیاء کے لیے ایک مقام عریش کا اہتمام کیا گیا کہ مقام عریش بنایا جائے۔ اب وہاں پر مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ اس ناچیز نے وہاں نوافل ادا کیے ہیں، زائرین وہاں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ مقام بدر میں ایک مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے، مقام بدر کی مسجد بھی کہا جاتا ہے لیکن عمومی طور پہ اسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ جب مقام عریش بن گیا تو صحابہ کرام نے مشاورت کی کون ہے جو مقام عریش پر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، کون کھڑا ہوگا حضور کی حفاظت کے لیے۔ اب چونکہ صحابہ جانتے تھے کہ کفر کا ٹارگٹ مقام عریش ہوگا، کفر کا ٹارگٹ وجود رسول ہے، کسی طریقے سے ان کی تلواریں وجود اقدس تک پہنچ سکیں، وہاں ڈیوٹی کرنا موت کا سامنا کرنے کے مترادف ہے۔ جب یہ طے پایا کہ مقام عریش پر حضور ٹھہریں گے، کون خدمت کے لیے کھڑا ہوگا، سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بلند کیے ہیں، فرمایا میں کھڑا ہوں گا، میں حضور کی خدمت میں کھڑا ہوں گا۔ پھر آپ نے اپنی تلوار اٹھائی ہے، ذرا یار غار کا یہ انداز بھی دیکھیں۔ ویسے آپ کی طبیعت میں بڑی ملاحت ہے، بڑی نرمی ہے، اور آپ کی جو طبیعت مبارکہ ہے بڑی نرمی والی ہے، لیکن آپ نے تلوار اٹھائی ہے اور اپنے سر کے ساتھ لگائی ہے، یوں اپنے سر کے ساتھ لگائی ہے۔ فرمایا جو بھی حضور تک پہنچنا چاہے گا پہلے ابو بکر کی تلوار کا سامنا کرے گا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی حضور تک پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو بھی حضور تک پہنچے گا پہلے ابو بکر کا سامنا کرے گا۔ اور یہاں مجھے قول یاد آ گیا ایک صوفی درویش منش بزرگ کا، انہوں نے ایک بات کی اور یقین جانیے میں نے سنی تو میرا نشہ نہیں اترا، اور یہ بات میں نے مدینہ منورہ میں سنی تو مدینہ میں یوں ایک نشے کی کیفیت رہی۔ بزرگ فرماتے ہیں مقام عریش پر اور غار سور میں یار غار حضور کی خدمت میں تھے، اور ہجرت کی رات چاروں طرف حضور سے پہلو بدل بدل کے چل رہے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے چوطرفی چل رہے تھے، کوئی دشمن وار نہ کر دے۔
یوں حضور کی خاطر چونکہ اندھیرا تھا تو چل رہے تھے اور مقام عریش پر بھی خدمت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ صرف ہجرت کی رات، نہ مقام بدر، مقام عریش، نہ غار ثور، اب بھی حضور کے روز اقدس میں یار غار کی ڈیوٹی ہے، حضور کی خدمت پر مامور ہیں۔ آپ کسی بھی بد نیت آدمی کو حضور کی جالیوں کے سامنے نہیں آنے دیتے، کسی بد نیت آدمی کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم موج اقدس پر جا کے سلام پیش نہیں کریں گے، وہاں ابو بکر اور عمر کی قبریں ہیں، معاذ اللہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اب بھی یار غار کسی کو حضور کے قریب نہیں آنے دیتے۔ مقام عریش پر آپ کھڑے ہوئے، یہی وجہ ہے کہ بعد میں صحابہ کرام انہیں اشجع الناس کہتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کوفہ کی ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، مسجد کے ممبر پر آپ فرمایا کرتے تھے اشجع الناس ہوا ابا بکر، انسانوں میں سب سے بہادر میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے کہ بدر کے مشکل وقت میں حضور کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے مشرکین مکہ کی مقتل گاہوں کی نشاندہی کی ہے، نشاندہی کی، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، مقتل گاہوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس پر میں نے چند مصرے لکھے ہیں۔ میں نے لکھا ستم آلود نگاہوں کو نبی جانتا ہے، ناموس رسالت کے پہرے داروں کو نبی جانتا ہے، اور ہر عشق گاہ سجتی ہی اس کی نگاہ کرم سے ہے، اپنے عشاق کی مقتل گاہوں کو نبی جانتا ہے۔ مقام بدر احد سے لے کر کربلا سے لے کر قرب قیامت تک جس عاشق نے جہاں وفا کی، جہاں حضور پہ قربان ہوا، میرے آقا جانتے ہیں۔ ستم آلود نگاہوں کو نبی جانتا ہے، ناموس رسالت کے پہرے داروں کو نبی جانتا ہے، اور ہر عشق گاہ سجتی ہی اس کی نگاہ کرم سے ہے، اپنے عشاق کی مقتل گاہوں کو نبی جانتا ہے، اور مت سوچ کہ اس کے دشمن کو قبر بھی چھپا لے گی، مت سوچ کہ اس کے گستاخ کو، دشمن کو قبر بھی چھپا لے گی۔ کیوں؟ زیر زمین پناہ گاہوں کو نبی جانتا ہے، میرے آقا جانتے ہیں۔ امام الانبیاء نے وہاں نشاندہی کی، یہاں کل فلاں مرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس مقام سے 1 انچ پرفیکٹ جسے کہتے ہیں، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں وہ گرا، جہاں حضور نے نام لے کے نشاندہی کی کافر وہیں گرا ہے۔ ابو جہل نے جب وہاں لشکر اس کا پہنچا، دونوں لشکر سفرا ہوئے، تو اس سے پہلے ابو جہل نے کچھ فاصلے پر رکا اور عمیر بن وہب کو بھیجا، عمیر بن وہب جہمی کو بھیجا۔ یہ آدمی بڑا زیرک تھا، دانا تھا، سمجھدار تھا، عسکری معاملات جانتا تھا، جنگ و جدل کو سمجھتا تھا۔ کہا جاؤ ذرا جا کر دشمن کی پیش قدمی دیکھو اور لشکر دیکھ کر آؤ کیا معاملات ہیں۔ تو عمیر چلا، اس نے آ کر لشکر دیکھا، 313، چند ایک تلواریں، خالی ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی لاٹھی ہے۔ اور جب اس نے لشکر کی حالت دیکھی تو واپس آیا، لیکن پھر واپس نکلا ہے، پھر واپس گیا ہے، کہیں یہ ٹریپ نہ ہو، معاذ اللہ جنگی چال نہ ہو کہ سامنے کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ کو ٹکڑی پیچھے ہے فوج کی جو پیچھے سے حملہ کرے گی۔ وہ دور دور کی گاٹیاں پھرتا رہے، سارا دن مارا مارا پھرتا رہے۔ واپس آیا، ابو جال اور بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور بڑے مشتاق میں ہیں، بتائے گا کیا خبر ہے۔ پوچھا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عمیر کا جواب سننے والا ہے۔ عمیر نے کہا میں تمہارے دشمن کا احوال دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کی تعداد بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کا اسلحہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کے خالی ہاتھ بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کے چہرے بھی دیکھ کر آیا ہوں، اور میں ان کی آنکھیں بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ اس عرب دور اندیش آدمی کے الفاظ ہیں۔ میں نے ہاتھ بھی دیکھے ہیں، خالی ہاتھ بھی دیکھے ہیں، میں نے چہرے بھی دیکھے ہیں، میں آنکھیں بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کے ہاتھ تو خالی ہیں پر ان کی آنکھوں میں مرنے کا جذبہ بڑا ہے، جذبہ بڑا ہے ان کی آنکھوں میں، مرنے کا جذبہ ہے۔ اور کہا مدینہ منورہ سے جو اونٹ آئے ہیں یہ نہ سمجھنا اپنے اوپر سوار بٹھا کے لائے ہیں، وہ تمہاری موت اٹھا کر لائے ہیں۔ جو اونٹ مدینہ منورہ سے آئے ہیں نا، اپنی پشتوں پر تمہاری موت اٹھا کر لائے ہیں۔ پھر کہا ابو جہل میرا مشورہ ہے، لڑائی یہیں ختم کر دو، یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، لڑائی نہ کرو، یہیں سے لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم 1000 ہیں، وہ 313 ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے جنگجو ہیں، اجرتی قاتل ہیں، اور تلواریں اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ تو عمیر نے کہا میں نے جو سمجھانا تھا میں نے بتا دی ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن غرور، تکبر، چونکہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے تو فرعونی طاقت کا نشہ تھا اس کے اندر۔ جنگ کا موقع آیا، دونوں لشکر سفارا ہیں، تو جنگ مبارزہ طلبی بھی کی جاتی ہے اور گمسان کی جنگ بھی ہوتی ہے، پورا لشکر بھی پورے
لشکر سے ٹکراتا ہے، پہلے مبارزت طلبی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے جنگجو نکلتے ہیں، للکارا جاتا ہے، دو بدو لڑائی ہوتی ہے۔ تو پہلے مبارزت طلبی ہوئی، مشرکین کی طرف سے پہلے 3 سرما نکلے ہیں، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور شیبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 نکلے ہیں۔ عتبہ، شیبہ اور ولید یہ نکلے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے جو 3 بہادر نکلے ہیں وہ انصاری جوان تھے اور تینوں بھائی تھے، بی بی افرا کے بیٹے تھے، جناب معوذ، جناب معاذ اور جناب اوف، یہ 3 گئے ہیں۔ جب مشرکین کے سامنے گئے ہیں تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو مشرکین کا غرور و تکبر دیکھے، انہوں نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، بکریاں چرانے والوں سے ہماری کیا لڑائی ہے، ہم بکریاں چرانے والوں سے نہیں لڑیں گے، جاؤ کوئی ہمارے جوڑ کا بھیجو، کوئی ہماری برابری کا بھیجو، کوئی قریشی ہاشمی بھیجو جو ہمارے جوڑ کا ہو۔ تینوں واپس آئے ہیں اور آ کے حضور کو سارا ماجرا سنایا ہے۔ تو امام الانبیاء نے پھر 3 جوان نکالے ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ نکالے ہیں، وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ، حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ اٹھو۔ 3 جوان نکالے ہیں، 3 شعر نکالے ہیں اور ساتھ جو الفاظ بولے ہیں وہ سننے والے ہیں۔ فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ اٹھو، اس اعزاز کے ساتھ، یہ الفاظ ہیں، اس اعزاز کے ساتھ جو اللہ نے تم پر اپنا رسول بھیج کر فرمایا ہے، جو اللہ نے تمہیں اپنا رسول بھیج کر تمہیں عزت دی ہے نا، اس عزت کے ساتھ نکلو۔ فرمایا یہ مشرکین ہیں، یہ نور توحید کا چراغ بجھانے کے لیے آئے ہیں، آگے بڑھو اور انہیں ان کی اوقات دکھاؤ۔ جناب امیر حمزہ شیبہ کے سامنے آئے ہیں، مولا علی ولید کے سامنے آئے ہیں اور جناب عبیدہ عتبہ کے سامنے۔ حضرت امیر حمزہ جب اس نے وار کیا، آپ نے وار روکا، ایک ہی وار کیا ہے، اسے واسطے جہنم کر دیے۔ مولا علی نے بھی پہلا وار روکا ہے، ایک ہی وار کیا ہے، واسطے جہنم کر دیے۔ جناب عبیدہ کی کچھ دیر لڑائی ہوئی ہے، آپ زخمی بھی ہوئے، پنڈلی زخمی ہوئی، گرے ہیں زمین پر، کچھ دیر آپ کی لڑائی رہی ہے اور حضرت علی شیر خدا آگے بڑھے ہیں اور دشمن کو واسطے جہنم کی ہے، ان کی پنڈلی کٹ چکی تھی، انہیں اٹھا کر مولا علی اٹھا کر لے کر آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں مقام عریش پر، حضور کے قدموں میں رکھنے لگے۔ امام الانبیاء زمین پر بیٹھے ہیں اور جناب عبیدہ کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا ہے، عبیدہ بن حارث ان کا چہرہ اپنی گود میں رکھا ہے۔ عبیدہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوا، کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی، کیا میں بچ کے آ گیا ہوں؟ ذرا دیکھیں شہادت کا شوق، جذبہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ اور پھر یہ مقام بدر میں شہید نہیں ہوئے، جب یہ قافلہ وہاں سے واپس آیا نا تو مقام صفرا پر آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اس ناچیز نے مقام صفرا کی زیارت کی ہے، حاضری دی ہے اور آپ سکرین پر وہ مقام دیکھ رہے ہوں گے۔ اس مقام پر جناب عبیدہ کا وجود رکھا گیا، شہید ہوئے، اس مقام پر آپ کو شہادت ملی ہے اور یہاں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ آپ ان کے مزار پر انوار کی زیارت کر رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں جناب عبیدہ کو دفن کیا گیا، یہاں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ ان کے بعد یہ 3 جو نکلے ہیں، اس کے بعد گمسان کا رن پڑا ہے، یعنی دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں، لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اب بعض روایات میں اختلاف ہے کہ پہلا شہید کون ہے۔ بعض نے کہا کہ پہلے جو شہید ہیں نا بدر میں، پہلے شہید ہیں جناب عبیدہ، تو زخمی ہوئے ہیں نا، شہید نہیں ہوئے۔ مقام بدر میں جو پہلا شہید ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے غلام مہجہ بن صالح، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں جناب حارثہ بن سراقہ، حارثہ بن سراقہ یہ ایک حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ایک اندھا تیر آیا ہے، ایک تیر آ کر ان کی گردن مبارک میں پیوست ہوئے، وہیں شہید ہو گئے۔ اور یہ نوجوان تھے اور اندھا تیر آیا، اس لیے ان کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ دونوں نام آپ کو سکرین پر جو کتبہ نظر آ رہا ہے جس پر شہدائے بدر کے نام لکھے ہیں، یہ دونوں نام جناب مہجہ بن صالح اور جناب حارثہ بن سراقہ، یہ دونوں نام وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اور دیگر بھی آپ کو شہدائے بدر کے جو مزار ہیں مقام بدر نظر آ رہا ہوگا سکرین پر، تو یہ دونوں نام وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ حارثہ بن سراقہ نوجوان تھے، گردن میں تیر لگا، شہید ہو گئے۔ ان کے حوالے سے ایک بڑی لطیف بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ جب امام الانبیاء مدینہ منورہ آئے ہیں نا تو حارثہ کی والدہ آئی ہیں، ماں آئی ہیں جناب حارثہ کی، اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی ہے، کیا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے؟ اچھا حدیث میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، ذرا امام الانبیاء کا لہجہ اور حضور کے الفاظ دیکھیں، کس انداز سے حضور نے فرمایا اے حق،
اے ہاکے تو کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ تیرا بیٹا کامیاب یا ناکام ہوا ہے، شہادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اے ہاکے، یہ انداز بتا رہا ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نام پہ مرنے والا دوزخ میں جائے گا، میرے نام پہ مرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا اے ہاکے، کیا پوچھ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تیرا بیٹا، بس نگاہ اٹھا کر دیکھے، فرمایا تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ یہ امام الانبیاء کی نگاہ نبوت کا اثر ہے، یہ حضور کی نگاہ نبوت کا تصرف ہے کہ جنت مختلف جنتیں ہیں، جنت عدن ہے، جنت مأویٰ ہے، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جس کے جتنے درجے اتنی اعلیٰ جنت۔ فرمایا بی بی تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، میرے نام پر مرنے والا دوزخ میں جائے گا، وہ تو جنت الفردوس میں ہے۔ تو جناب حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے۔ ابو جہل نعرے لگا رہا تھا، اور کیا نعرہ لگا رہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم۔ یہ نعرہ بدر میں کے بعد احد میں بھی لگایا گیا، لیکن بدر میں ابو جہل یہ نعرہ لگا رہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے جو ہماری مدد کرے گا، اور تمہارا کوئی عزا بت نہیں جو تمہاری مدد کرے گا۔ صحابہ کرام نے چہرے نبوت کی طرف دیکھا، امام الانبیاء نے جو نعرہ عطا کیا وہ نعرہ سننے والا ہے۔ فرمایا تم نعرہ لگاؤ لنا مولا ولا مولا لکم۔ بعض روایتوں میں اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے۔ وہ کہتے تھے نا ہمارا عزا بت ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں جو مدد کرے گا۔ فرمایا ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں جو تمہاری مدد کرے گا، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا یہ کہو ہمارے شہداء جنت کے راہی ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں جانے والے ہیں، ہمارے شہداء جنت کے راہی ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اور پھر مقام بدر کا خاص الخاص لمحہ، سب سے خاص لمحہ، جب کفر غالب آنے لگا، تو امام الانبیاء مقام عریش پر دیکھ رہے ہیں کہ کفر تو غالب آنے لگا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب جو تھے وہ کفر کی طرف تھے، طاقت بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی جدید ہے اس دور کے حساب سے، 3 گنا بڑی طاقت ہے۔ تو جب کفر غالب آنے لگا تو امام الانبیاء نے ایک دعا کی ہے جسے تمام مکاتب فکر کے علماء نے بیان کی ہے، اور تمام سیرت نگاروں نے، تمام مورخین نے بیان کی ہے۔ امام الانبیاء نے مصلی بچھایا ہے، اس پر حضور محو دعا ہوئے ہیں، اور دعا میں ایک ایسا لمحہ ہے جو 63 سال ہزاری حیات مبارکہ میں ایک واحد ایسا لمحہ ہے جب ہمارے آقا کریم نے ناز کا اظہار کیا ہے۔ ویسے ساری سیرت اقدس عاجزی ہے، نیاز مندی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، لیکن یہاں امام الانبیاء نے ناز کا اظہار کیا ہے۔ میں مسلم شریف کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ امام الانبیاء نے بڑی لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کر اچھا ناز بھی کیا تو عاجزی کے ساتھ، یہ خاص بات ہے، ناز بھی کیا ہے تو عاجزی کے ساتھ، رو رو کر امام الانبیاء نے اللہ کی حضور دعا مانگی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس دعا کا فیض اہل اسلام کو ملتا رہے گا۔ امام الانبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ یہ حضور کا مقام ناز ہے، اور 63 سالہ زاری حیات مبارکہ کا ایک ہی لمحہ ہے جب حضور نے ناز کا اظہار کیا ہے۔ محبوب ناز بھی دکھاتے ہیں، اور میں بار بار عرض گزار ہوں یہ ناز بھی نیاز مندی میں ہی ہے، رو کر عاجزی کے ساتھ ہے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار آج اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، پروردگار مجھے وہ عطا کر دے جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام، پروردگار اگر یہ عصابہ یا چند لوگ، یہ گروہ من اہل الاسلام، اہل اسلام کا گروہ آج مارا گیا، اگر میرے غلام آج مقام بدر میں شہید ہو گئے، لا تعبد فی الارض، لا تعبد فی الارض، پروردگار زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی تیرا نام بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر میرے یہ غلام مارے گئے، اگر یہ گروہ مارا گیا، اگر یہ یہاں شہید ہو گئے، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انتہائی عاجزی کے ساتھ امام الانبیاء اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار میں نے اعلان نبوت کیا، مشرکین نے بڑی سازشیں کی، صادق و امین کہنے والے مجھے بعد میں جھوٹا کہتے رہے، مجھے ہجرت پر مجبور کیا گیا، طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، پروردگار 15 سال کی محنت ہے میری،
جو میں مقام بدر میں لے کے آیا ہوں۔ 15 سال کی محنت ہے، میں اپنی ساری زندگی کی کمائی بدر میں لے آیا ہوں۔ پروردگار اگر میری یہ کمائی ضائع ہو گئی، میری محنت، یہ تو ہم صبح و شام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس مشکل دور میں، صحابہ کرام حضور کی محنت ہیں، حضور کی کمائی ہیں۔ یہ صدیق اکبر کون ہے؟ حضور کی محنت ہے۔ یہ فاروق اعظم کون ہے؟ حضور کی محنت ہے۔ یہ عثمان ذو النورین، یہ حیدر کرار، یہ کون ہے؟ یہ حضور کی محنت ہے۔ پروردگار میں اپنی محنت لے کر میدان بدر میں آیا ہوں، اگر میرے یہ غلام یہاں شہید ہو گئے، قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بس حضور رو رہے ہیں۔ پھر اس قدر رکت طاری ہوئی ہے کہ امام الانبیاء کے کاندھوں پر جو چادر تھی وہ زمین پر گر گئی ہے۔ جناب یار غار نے یہ منظر دیکھا ہے، یار غار روتے جا رہے ہیں، دوڑے ہیں حضور کی طرف، مقام عریش پر خدمت کر رہے تھے، دوڑے حضور کی طرف، اور چونکہ بڑے رقیق القلب تھے، چادر اٹھائی ہے، حضور کے کاندھوں پہ رکھی ہے، اور پیچھے سے دونوں بازو امام الانبیاء کو یوں اپنے بازو میں بھر لی ہے، کلاوے میں لے لی ہے، یوں کلاوے میں حضور کو لے لی ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ اور نہ روئیں، ابو بکر سے آپ کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، ابو بکر سے آپ کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بس حضور کے زلفوں کو، حضور کے وجود اقدس کو چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ ابھی یار غار رو رہے ہیں، حضور کو دلاسا دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، دیکھو جبریل آ گیا ہے۔ ابو بکر مبارک ہو، دیکھو رب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ ابو بکر مبارک ہو، دیکھو میں سچا ثابت ہوا ہوں۔ ابو بکر دیکھو میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے آج اسے پورا فرما دیا ہے۔ اس پر قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہاری سن لی، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری سن لی اور تمہاری مدد کی ہے پے در پے 1000 فرشتے بھیج کر۔ مقام بدر میں پھر جبریل فرشتوں کو لے کر اترے ہیں، ملائکۃ المصومین، نشان زدہ بدری فرشتے، انہیں لے کر جبریل آئے ہیں۔ یہاں بڑی قابل فکر ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اس وقت شیطان مقام بدر میں موجود تھا اور کفر کو بڑھاوا دے رہا تھا اور شعر پڑھ رہا تھا اور انہیں ابھار رہا تھا، اور سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں تھا۔ اسے علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں بیان کی ہے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھیں، جیسے ہی ابلیس نے، شیطان نے جبریل کو دیکھا نا تو بھاگا مقام بدر سے، دوڑا مقام بدر سے۔ اچھا، اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا حرس بن حشام کا، یہ ابو جہل کا بھائی تھا، حرس بن حشام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی دیکھا نا جانے لگے، ہاتھ چھوڑ کے بھاگنے لگے، حرس نے ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا سراقہ کدھر جا رہا ہے؟ سراقہ کدھر بھاگنے لگے؟ اور تو ہمارے ساتھ آیا تھا، تو کہہ رہا تھا میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ تو ابلیس نے حرس کے سینے پہ ہاتھ مار کے دھکا دیا، اسے پھینکا، کہنے لگا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سراقہ کی شکل میں تھا، بھاگ گئے۔ اچھا، روایات میں آتا ہے اس قدر تیزی سے بھاگ گئے، اتنا بھاگ گئے کہ سیدھا آ کے سمندر میں گرا ہے، پانی میں آ کے پناہ لی ہے، اور کہنے لگا پروردگار کہیں وہ وقت آ تو نہیں گیا جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، جہاں تک مجھے مہلت دی تھی، کہیں میری مہلت ختم ہونے کا وقت تو نہیں آ گیا، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ یوں ڈر کے بھاگ گئے جبریل کو دیکھ کر، اور حضرت سے کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بھاگیا، جا کے پانی میں آ کے گرا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے مٹھی بھری ہے اور یوں پھینکی ہے مٹی مبارک، جو حضور کے دست اقدس کا بوسہ لے کے نکلی، شاہت الوجوہ فرمایا، کفر کے قدم اکھڑ گئے ہیں، پے در پہ مر کے نیچے گر رہے ہیں، قتل ہو کے نیچے گر رہے ہیں۔ اس کے بعد معوذ و معاذ 2 بھائی تھے، انہوں نے جناب عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا چچا عبد الرحمن یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف حیران ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوچھ کیا رہے ہیں؟ کہا تم ابو جہل کے بارے میں پوچھ کے کیا کرو گے، اس کے ارد گرد تو تلواروں کا پیرا ہے۔ تو دونوں نے جو جواب دیا، کسی شاعر نے اپنے شعر میں رقم کیا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا تھا وہ محبوب باری کو۔ دونوں بھائی آگے بڑھے ہیں، ایک شہید ہوا ہے، ایک کا بازو زخمی ہوا ہے، ابو جہل کو زخمی کر کے زمین پر گرایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور آپ نے ابو جہل کا سر کاٹا ہے، اس امت کے فرعون کا سر کاٹا ہے، اور یوں پھینکے حضور کی طرف، لڑکریاں کھاتا ہوا، پٹخیاں کھاتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا ہے۔
جابروں کا نبی کے دیوانے توڑ پل میں غرور دیتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے تمام کو گڑھوں میں ڈالا ہے، اور آج بھی وہ گڑھے موجود ہیں، اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں جن پر پھٹکار اترتی ہے، اور اہل اسلام جب جاتے ہیں نا بدر میں تو ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب انہیں گڑھوں میں ڈالا گیا تو حضور نے ان سے کلام کیا، فرمایا دیکھو اب تم اس عذاب کو دیکھو، تم جسے جھٹلاتے رہے وہ حق تھا۔ فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا عمر تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو میں سچا تھا یا نہیں، تم نے مجھے جھٹلایا، اپنا انجام دیکھ لو۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے چند گھڑیاں مقام بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے معروضات پیش کی گئیں۔ کافی ساری چیزیں وقت کی کمی کے اور قلت کے پیش نظر چھوڑ کر مختصراً آپ کے سامنے غزوہ بدر کے احوال بیان کیے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد پھر اسلام کو عروج ملا ہے، اور آج بھی غزوہ بدر کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس فتح اسلام کے دن، عروج اسلام کے ظہر کے دن کا صدقہ اس گئے گزرے اور مشکل دور میں اسلام کو عروج و دبدبہ عطا فرمائے، اسلام کو عروج عطا فرمائے، اور اسلام کو رعب عطا فرمائے، اہل اسلام کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جہاں جہاں حضور کے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں، ادلب، حلب، شام، برما، فلسطین، مقبوضہ کشمیر، افغانستان، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ کریم اپنی مدد اور نصرت اہل اسلام کے شامل حال فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔